بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو دو وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر، ایک تعلیم اور دوسرے صحت۔ صحت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کی آپ کی قوم نے، اتنی تیاری کی آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے، بیڈز بنائے، میرے خیال سے کسی جگہ بھی 60 یا 70% سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوئے۔ تو تیاری آپ کی زیادہ تھی۔ کریڈٹ ٹو یور آرگنائزیشن کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تعلیم کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کووڈ نے مجبور کیا اور بڑی تیزی سے ہماری تعلیم کی منسٹری نے اس پر، شفقت محمود صاحب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور یہ بات ٹی وی کے ذریعے بچوں کے گھروں تک تعلیم پہنچی اور آئی ٹی کا سسٹم بھی اسی کے لیے بہتر کیا گیا۔ مگر تعلیم کی جب میں بات کروں تو سب سے بڑا اچھا راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے تیاری کی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ساری قوم ایک اچھے انداز سے اکٹھا ایک سوچ کے اعتبار سے آگے بڑھے گی اور کنٹروورسیز کم ہو کر سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا۔ یہ کم سٹینڈرڈ ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم کیا جائے، سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا۔ یکساں تعلیمی نصاب ایک پاکستانیت اور ایک مسلمان کو اچھا علم دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 50,000 طلباء کو اسکالرشپس دی گئیں، 50,000 ہائر ایجوکیشن کے لیے، یعنی سرپلس تھیں اسکالرشپس۔ اور اس کے برعکس پہلے دیکھیے نا، آپ تو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو پچھلے تقریباً 17 سالوں میں کل 28,000 اسکالرشپس دی گئی تھیں، یہ 50,000۔ تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی، مضبوط ہوگی، غربت سے نکلے گی، اس کی دو وجوہات ہوں گی۔ صحت کا خیال رکھا جائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر۔ پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر، آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود کی۔ یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی، -20% جی ڈی پی، -15% جی ڈی پی، اور آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب سے آپ 3 ارب پر لے کر آئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 8.5 ارب سے 12.5 ارب ہوئے۔ محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود، معیشت کی کمزوری جو ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 300 ارب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے۔ ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں اکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیو کرے گا۔ اور اس کی عکاسی کہاں ہوئی؟ اس کی عکاسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوئی۔ جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں۔ یہ آپ پاکستانیوں نے دیکھا، باہر والا تو بعد میں انویسٹ کرے گا۔ یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس نے 40,000 کا ہدف پورا کیا، جبکہ دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز نیچے گئیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی، ماشاءاللہ۔ مودی نے بھی اسٹیبل رینکنگ دی۔ اچھا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے 28 سے جمپ کیا۔ سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائمب کی طرف جا رہی ہے، بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کووڈ کے باوجود ہے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے، آپ کی مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر۔ 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا۔ 5 اگست 2019 کو میں ہندوستان نے، بھارت نے آرٹیکل 370 کو رد کیا۔ وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا، وہ گارنٹیز دیتا تھا ہمیں اس آرٹیکل سے۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے۔ ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے، پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ، اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔
اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلٹی ہو, ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو, مگر جب وہ خود اپنے آپ ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبرہڈ کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ, حق خود ارادیت کا معاملہ, سلامتی کونسل کے اندر پچھلے سال کے اندر چار یا 5 مرتبہ اس کے اوپر بحث ہوئی, تو پچھلے 55 سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے, آپ کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے ماشاءاللہ. جس طرح سے پاکستان کی عکاسی کی گئی دنیا کے اندر, وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکٹھا ہے, کوئی اپوزیشن, کوئی گورنمنٹ, کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا. کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دا ورلڈ, اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص چائنا اور ترکی اور ملیشیا, سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کیا, تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی, کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے. اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا کشمیر کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے قائد اعظم کی ویژن کے اعتبار سے, علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشے کا اجرا کیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے. یہ تو وہ خوشخبریاں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا, اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو, اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو, آپ ہیں طاقتور, آپ میں وہ طاقت ہے, آپ میں وہ جستجو ہے, آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں, آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی. مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں. اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر. مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے, اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے, اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے, خواہ تر کم ہو یا زیادہ, ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے, اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا. دوسری بات, قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی, یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی. میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں, اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں, اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%, مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں. وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے, مگر IT کے ذریعے, مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر, یہ IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ایمپاور کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے, اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے, اور اس کو فریڈم دینی چاہیے. دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں, اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے, اور اس کی حالات بہتر کرے. پھر ایک یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے, اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے, اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک
غریب بچہ بھی اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونیٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے، بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا۔ میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں۔ بڑی مشکل جنگ ہے یہ، جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو۔ طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں، تو لہٰذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کے دور ہے۔ وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی، وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔